نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی والا صفات کے لیے ہدیہ درود و سلام کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین اس آیا کریمہ کے تحت مجھے حق سچ بیان کرنے، ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیا کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب کائنات نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ جو شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور کچھ لوگ اس سے پوچھیں گے، قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، لوگ اس سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو۔ اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ وہ جواب میں کیا کہے گا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہے گا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ نماز پنجگانہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں مختلف صیغوں کے ساتھ کم و بیش 750 مرتبہ نماز کا حکم آیا ہے، کم و بیش، اور سینکڑوں احادیث نماز کی تاکید، فضائل ادا کرنے کی ترغیب اور نہ پڑھنے کی ترہیب پر وارد ہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز تو ہے ہی نہیں ہے، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نماز دے اندر دی ہونی چاہیے، دل دی نماز ہونی چاہیے، تو اگر وہ نماز کا انکار کرتا ہے تو علماء کے نزدیک متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو نماز کو ہلکا بھی جانے، خفیف جانے، سمجھے کوئی بات نہیں، پڑھ لی نہ پڑھی تو نہ پڑھی، کوئی بات نہیں، اگر اس کو ہلکا بھی جانے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
لیکن جو شخص نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اس کو اگر کہا جائے کہ نماز پڑھو تو وہ نماز کے بارے میں ہیلے بہانے نہیں کرتا یا معاذ اللہ نماز کا انکار نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں، مختلف علماء نے مختلف رائے اس کے بارے میں دی ہیں۔ حضرت امام اسحاق اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نماز کا انکار کرنے والا شخص کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو قتل کر دیا جائے، یہ فتویٰ دیا انہوں نے۔ اور امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، فاسق ہے، اور اس سے توبہ کرائی جائے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کیا جائے، اور قتل بھی بطور حد کیا جائے، یعنی جس طرح اسلام نے حدود نافذ کی ہیں کہ شراب پیے گا تو یہ سزا ہے، زنا کرے گا تو یہ سزا ہے، اور اگر کسی کا ناحق قتل کرے گا تو یہ سزا ہے، اسی طرح اس پر حد قائم کی جائے گی، بطور حد اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر تعزیر نافذ کی جائے گی۔ تعزیر سے مراد کہ جو حکومت وقت ہے وہ فیصلہ کرے کہ اس کو کیا سزا دی جائے۔ اب ہمارے حکمرانی اگر نماز نہ پڑھے تو وہ تعزیر کیا نافذ کریں گے؟ جن کو قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی، سورہ کوثر نہیں پڑھنی آتی، تو وہ کسی پر تعزیر کیا نافذ کریں گے؟ تو یہ تعزیر اس صورت میں ہوگی جب حاکم وقت جو ہے وہ متقی ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا، جس کو پتہ ہوگا نماز کی اہمیت کا، اور جو مسائل دینیہ ہیں اس کو پتہ ہوگا، تو وہ تعزیر نافذ کر سکتا ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز، یہ حدیث جو ہے یہ محل ترغیب ہے، ترغیب دینے کے لیے ہے، یعنی اس نے کافروں والا کام کیا ہے، اس نے کافروں والا کام کیا ہے، لہذا اس لیے آپ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس کو قید کیا جائے اور نماز کی پابندی کا زور دیا جائے، اسے توبہ کرائی جائے، اور پھر اس کو وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن باقی آئمہ اس کو حتاً قتل کرنے کا کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا جائے۔ امام اسحاق اور امام احمد آپ فرماتے ہیں کہ اس کا قتل کرنا واجب ہے، اور بڑی محبت سے، بڑی تگ و دو سے، اور بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ہم 11ویں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ہر مہینے 11ویں شریف کی محفل بھی کرواتے ہیں، محفل نہ کروا سکیں تو کم از کم گھروں میں ختم شریف ضرور دلوایا جاتا ہے۔ جو اہل سنت کے گھرانے ہیں وہ 11ویں شریف پہ جو ہے نا وہ ختم کا اہتمام لازمی کرتے ہیں، اور اسی 11ویں والے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کیا جائے۔ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جس نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی تو وہ کیسا مسلمان ہے؟ اس کو دفن ہی نہ کیا جائے مسلمانوں کے قبرستان میں۔ اور میرے استاد محترم، آپ اکثر یہ قول مبارک سنا کے نا تو ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایک شخص کو، ایک مسلمان کو کہ جو بے نمازی ہے، جس نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی، اس کو، صرف ایک شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے، اس کو غیر مسلموں کے قبرستان میں دفن کیا جائے تو پورا شہر سدھر جائے گا، سارا شہر سدھر جائے گا کہ یار یہ تو مرنے کے بعد مجھے غیر مسلموں کے ساتھ دفنا دیں گے، لہٰذا میں نماز پڑھا کروں۔
تو نماز پڑھنے کی اتنی سختی سے تاکید ہے. حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے. کتا جو ہے نا، کتا یہ نجس عین نہیں ہے، یعنی مکمل طور پہ ناپاک نہیں ہے. جسم گیلا ہو اور وہ بھی اگر گھر کا پالتو ہے اور گھر کا پانی لگا ہے تو پھر وہ ناپاک نہیں ہے. لیکن اگر وہ باہر سے کہیں آیا ہے، جسم گیلا ہے، یا اس کی زبان کا تھوک کپڑوں کو لگ گیا تو پھر ناپاک ہے. ادروائز اگر وہ خشک ہے تو وہ ناپاک نہیں ہے. اور خنزیر کلیتاً یہ حرام بھی ہے اور ناپاک بھی ہے، پلید ہے، نجس ہے، نجس عین ہے. اور وہ یعنی جانوروں میں جتنے بھی جانور ہیں ان میں سب سے غلیظ ترین یہ جانور ہے، اور وہ بھی بے نمازی سے پناہ مانگتا ہے. وہ بھی یہ کہتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنا دیا، بے نمازی نہیں بنایا. حضرت سعدی شرازی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرض نہ دو. جو اللہ کا قرض نہیں ادا کرتا وہ تمہارا قرض کیا واپس کرے گا؟ جو اللہ کا قرض نہیں کر سکتا تھا وہ تمہارا قرض کیا ادا کرے گا؟ لہٰذا یہ اس کی سزا ہے کہ اس کو قرض نہ دیا جائے. اب میں آپ کو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی روشنی میں نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں چند احادیث آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے جس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے، دیگر محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے، ترک نماز ہے. یعنی اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو وہ کافر ہے. مسلمان اگر نماز چھوڑتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. بندہ مومن اور کافر کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. یہ واضح حدیث پاک ہے. اور دوسری حدیث پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد و بین الشرک و بین الکفر الا ترک الصلاۃ. فرمایا کہ شرک و کفر اور بندہ مومن کے درمیان نماز کا فرق ہے. جو مشرک ہے یا جو کافر ہے اس کا اور بندہ مومن کے درمیان جو فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے کہ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے، مشرک اور کافر نماز نہیں پڑھتے. اب اگر مسلمان ہو کر بھی نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کہاں کھڑا ہے، وہ اپنے رب کا کتنا حکم مان رہا ہے اور پھر کس کیٹیگری میں آ رہا ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابن ماجہ میں ان الفاظ کے ساتھ ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ. ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے کہ جو نماز ترک کرتا ہے وہ کافر ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ ایماندار ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ مومن ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک بیان فرمائی اور حضرت انس سے مروی ہے، طبرانی میں انہوں نے اپنی معجم میں لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے اعلانیہ کفر کیا. اذان ہو گئی وہ لگا ہوا کھیل کود میں، اذان ہو گئی وہ کاروبار میں لگا ہوا ہے، اذان ہو گئی وہ رشتہ داروں کے ساتھ اپنی خوش گپیوں میں مصروف ہے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہے. جان بوجھ کر اس نے نماز چھوڑی ہے، پتہ ہے اذان سنی ہے اس نے، رب کا بلاوا آیا ہے. دیکھیے نا بھائی، میں اور آپ ہم میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری آخرت کیسی ہوگی. کوئی شخص اپنے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری آخرت ہے وہ کیسی ہوگی، میرا حشر کیسا ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ویسے تو سارے صحابہ جنتی ہیں الحمدللہ، ہمارا یہ اس بات پہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، لیکن 10 ایسے صحابہ کہ جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا شمار انہی 10 صحابہ میں ہوتا ہے.
اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی اور حضرت علی مصلی امامت کی طرف چل کے جاتے تو جسم پر راشا کا طاری ہو جاتا ہے، جسم تھرتھنانا شروع ہو جاتا، کانپنا شروع ہو جاتا۔ اذان ہوتی تو یہی کیفیت ہوتی، جسم کے اندر کپاہٹ پیدا ہو جاتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن پوچھا بجان کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے کہ اذان ہوتی ہے تو آپ کا رنگ ہی بدل جاتا ہے، آپ کے جسم پر جو ہے وہ راشا طاری ہو جاتا ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے خوف آتا ہے، ڈر آتا ہے کہ اتنی بڑی بارگاہ سے مجھے بلاوا آیا ہے، کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ سرزد ہو جائے، میں لیٹ نہ ہو جاؤں، دیر نہ کر بیٹھوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی، میں اور آپ تو کسی گنتی میں نہیں ہیں، اور ہم نمازیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کاروبار کرنا، یہ جو ہم پیسہ کما رہے ہیں، شاید یہ کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہم کر رہے ہیں۔ اس کا ذمہ، رزق کا ذمہ اللہ نے لیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اللہ فرماتا ہے زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا ذمہ، جس کے رزق کا ذمہ میرے ذمہ کرم پہ نہ ہو، اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ ہم نے وہ اپنے اوپر ڈال لیا کہ میں کما کے لے کے آؤں گا۔ یہ کوشش کا حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش نہ کریں، لیکن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے پہلے نماز پڑھو، پھر زمین پر پھیل جاؤ رزق تلاش کرنے کے لیے۔ نماز کا پہلے حکم ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز بعد میں پڑھنا، نماز کا پہلے حکم ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کا نماز میں کوئی حصہ نہیں جو وضو نہیں کرتا۔ وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں، اور نماز کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا اسلام میں حصہ ہی نہیں ہے کوئی بھی۔ تو وضو بھی ہم نے ٹھیک سے کرنا ہے، نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، امانت رکھوائی جائے وہ خیانت کرے، وہ ایماندار نہیں ہے۔ اور اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں ہے، کپڑے گندے ہیں جیسے ملے پہن کے آ گیا۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ جو نماز پڑھنے کے لیے کپڑے پہن کے نکلتے ہو نا گھر میں، کبھی گھر سے نکلنے سے پہلے سوچو کہ میں کسی فنکشن میں پہن کے جاؤں گا، یہ کسی شادی بیاہ پہ پہن کے جاؤں گا؟ اگر دل کہے کہ پہن کے جاؤ گے تو پھر تو آ جاؤ مسجد میں، پھر وہی کپڑے پہن کے آ جاؤ۔ اور اگر دل کہیں کہ نہیں یار یہ تو میری توہین ہوگی، تو پھر وہ مسجد میں پہننے کے قابل نہیں ہے کپڑے۔ جیسے کپڑے ملے پہن کے آگے مسجد میں، جیسا ہمیں کوئی پہناوا ملا فٹافٹ پہنا وہ مسجد میں آ گئے۔ اتنی بڑی بارگاہ اور یہ حال، صاف ستھرا لباس۔ اور حضور نے فرمایا کہ اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں، اس کا دین ہی نہیں ہے جس کو نماز نصیب نہیں ہوتی۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوڑنے پر جو وعید فرمائی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ نماز کا ہے، جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اور امام بخاری نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو دو چار نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی ضائع ہو جائیں گی۔ عصر کی نماز کی بڑی فرضیت ہے، بڑی اہمیت ہے اس کی۔ نمازیں تو ساری اہم ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے حافظوا علی الصلوات، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، والصلاۃ الوسطیٰ، اور خصوصاً جو نماز وسطیٰ ہے، درمیانی نماز نماز عصر ہے، اس کی حفاظت کا خصوصاً تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ اور یہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔
حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ من عمله صلاتہ، فرمایا کہ جو قیامت کے دن سوال پوچھے جائیں گے نا بندے سے، سب سے پہلا جو سوال ہے اس کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں، زندگی کیسے گزاری ہے، نمازیں کتنی ادا کر کے آئے ہو دنیا میں، سب سے پہلے۔ اور اگر اسی میں ناکامی ہو گئی، اللہ نہ کرے، تو پھر باقی کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا اور اس کو گھسیٹ کے جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، اور ان میں سے ان 7 کاموں میں سے ایک یہ تھا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عبادہ کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کبھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جس نے نماز چھوڑی وہ ملت اسلامیہ سے نکل گیا، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس جہنم کے دروازے سے داخل ہوگا۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طویل روایت، اور حصول برکت کے لیے میں وہ ساری حدیث پاک آپ کو سنا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزیں ارشاد فرمائی، حکمتوں سے بھری اور رحمتوں سے بھری ہوئی ایک ایک بات، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ معاذ 10 چیزیں بطور وصیت تجھے ارشاد کرتا ہوں۔ پہلا، حضور نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہاں تک کہ اگر تجھے قتل کیا جائے یا تجھے آگ میں جلا دیا جائے، لوگ تجھے قتل بھی کرنا چاہیں یا آگ میں بھی جلانا چاہیں، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، پہلی وصیت یہ۔ دوسری، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دے کہ اپنے بال بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا تو نکل جا، لیکن نافرمانی نہیں کرنی۔ والدین اگر تجھے کہیں نا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کے گھر سے نکل جا تو نکل جاؤ، لیکن والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، حضور نے یہ ارشاد فرمایا۔ اور 10 ارشادات ہیں، اور حضور کی تمام تر باتیں ان میں جو ہے وہ حکمت ٹپکتی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا کہ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے، حضور کی ایک ایک بات سے حکمت جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ اور تیسرا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ تیسری بات، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اللہ نے اپنا ذمہ اسے اٹھا لیا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اللہ کی ذمہ داری سے نکل گیا، اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری سے وہ بندہ نکل گیا۔ چوتھی بات، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ زندگی میں کبھی شراب نہ پینا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، زندگی میں کبھی شراب نہ پینا یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ پانچواں، فرمایا کہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ اگر کسی نے اللہ کی نافرمانی کی، نماز نہیں پڑھی، اللہ کی نافرمانی ہے، قرآن نہیں پڑھا، اللہ کی نافرمانی ہے، جتنے بھی احکامات دینیہ ہیں اگر وہ پورے نہیں کیے تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا ہے۔ اور چھٹی چیز، حضور نے فرمایا کہ جب کبھی محاذ پر کھڑے ہو، ڈٹ کے کھڑے ہو، تو پھر کبھی پیٹھ نہ پھیرنا، چاہے لوگ تجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیں، پھر کبھی بھاگنا نہیں ہے، میدان جنگ سے کبھی پیٹھ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے۔ ساتواں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کبھی کسی ایسے علاقے میں تم موجود ہو جہاں پہ کوئی وبا آ جائے اور جس کی وجہ سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں تو اس علاقے کو کبھی مت چھوڑنا، اگر تیرے نصیب میں موت ہوئی تو تو جہاں بھی چلا گیا موت تیرے پیچھے آئے گی، اور اگر اللہ نے تجھے بچانا مقصود ہوا تو پھر وہاں رہ کے بھی تو بچ جائے گا، لہذا اس علاقے کو کبھی مت چھوڑنا۔ اور پھر 8ویں چیز حضور نے فرمائی وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ،
کہ اللہ نے تجھے اگر مال دیا ہے تو خوش دلی سے اپنی اولاد پر خرچ کر، خوش دلی کے ساتھ اپنی اولاد پر خرچ کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بچے کچھ مانگے اور ہم کچھ دیں ان کو اور ان کو احساس کمتری کا شکار کر دیں، وہ یہ سوچے کہ ہمارا ابا تو ہمیں دیتا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا تو خوش دلی کے ساتھ ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ اور 9ویں چیز حضور نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے اپنا عصا ہر وقت لٹکائے رکھنا، ڈنڈا ہاتھ میں رکھنا ہر وقت اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے۔ یہ اتنا سخت حکم ہے۔ اولاد کی تربیت بڑی اہمیت کی حامل ہے، ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے۔ ہم نے بچوں کو یونیورسٹیوں میں داخل کروا دیا، کالجوں میں داخل کروا دیا، بچوں کو بڑی بڑی دور پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، لیکن بچوں کو دین نہیں سکھاتے، دین کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھی تعلیم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بچوں کو ہم نے انجینئر بنا دیا ہے، ڈاکٹر بنا دیا ہے تو بڑی اچھی تعلیم دلوا دی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ساری ڈگریاں اگر اس کے پاس ہیں، اگر دین نہیں سیکھا تو وہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے نے دین نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، وہ خالی دامن ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اپنے بچے کو جو ہے وہ مانچسٹر یونیورسٹی میں داخل کروا دیا ہے، فلاں یونیورسٹی میں داخل کروا دیا اور ہمارا بچہ جو وہ پڑھ گیا ہے تو جناب یہ بڑا قابل ہو گیا ہے۔ اگر اس کو نماز نہیں پڑھنی آتی، اس کو وضو کا طریقہ نہیں آتا، اس کو وضو کے فرائض، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، غسل کے طریقے کا نہیں پتہ، تو وہ جاہل ہے اور آپ کی تربیت جو ہے وہ نامکمل ہے۔ لہٰذا حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے کوڑا ہر وقت اٹھا کے رکھو تاکہ اس کی اچھی تربیت کر سکو۔ اور 10ویں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالے رکھنا، اللہ کا خوف ہوگا تو وہ نماز پڑھے گا۔ آج لوگ آتے ہیں، بہت سارے لوگ آتے ہیں، شعبہ ایسا ہے، لوگ آتے ہیں جی وہ تعویذ دیتے ہیں جی بچے نماز نہیں پڑھتے، جی اسی تو پڑھی کیوں نہیں، چلو یہ تو پڑھن نا، بھئی وہ کیوں پڑھیں گے؟ جب آپ نے نہیں پڑھی تو وہ کیوں پڑھیں گے؟ وہ کیسے پڑھ لیں گے؟ اگر تو چاہتا ہے نا کہ بچہ نماز پڑھے تو پھر گھر میں مصلی بچھا نا، نماز کا وقت ہو گھر میں مصلی بچھا، پھر دیکھ بچہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ نماز کے وقت پہ تو لیٹا ہوا ہے، تو سویا ہوا ہے، یا تو اپنے کاموں میں مصروف ہے اور بچوں سے توقع کر رہا ہے کہ بچہ نماز پڑھے گا، وہ نہیں پڑھے گا۔ تعویذ بچوں کو نماز نہیں پڑھائیں گے۔ نماز اگر پڑھانی ہے تو تیرے عمل نے پڑھانی ہے، تیرا اپنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو نماز سکھائیں، اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کو سزا دے کے نماز پڑھائی جائے، سختی سے حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ شفقت کرنے کا حکم دیا، لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ یہاں پہ سختی کا حکم دے دیا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ سختی کی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز چھوڑتا ہے وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ ابن خلف، فرمایا جو نماز ترک کرتا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، قیامت کے دن قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ جو اللہ کے دشمن ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی صف میں کھڑا ہوگا۔ آج ہم لوگوں سے تعلق داریاں بنانے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، کسی محلے میں چلے جائیں، کسی دوست کے ہاں چلے جائیں، یا آتے جاتے راستے میں کوئی ہمیں ویسے ہی کوئی چائے کا ایک کپ پلا دینا تو ہم آتے جاتے اس کو بڑا ٹھوک کے سلام کرتے ہیں۔ پوچھا جائے تو یار یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس نے مجھے چائے پلائی تھی، ایک کپ چائے کا دیا اور ساری زندگی سلام کرتے رہے۔ جس نے سارا کچھ ہی تمہیں دیا ہے اس کی بارگاہ میں کب جھکنا ہے؟ جس نے زندگی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اس کی بارگاہ میں کب جھکنا ہے؟ اس کے پاس کب جانا ہے؟ تو کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص کہ جو قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز چھوڑتا ہے اس کا حشر جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، جو بڑے بڑے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہوگا۔ جو اہل ایمان ہے ان کا تو یہ ایمان اس چیز پہ، عقیدہ اس چیز پہ ہے، ان کی تو خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ اگر ہمارا حشر ہو تو ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو، عمر فاروق کے ساتھ ہو، عثمان غنی کے ساتھ ہو، مولا علی کے ساتھ ہو۔ اگر ہم حشر کے دن اٹھیں تو اولیاء کرام کی صف میں کھڑے ہوں۔
جو اہل ایمان ہے، جو اہل دین ہے، ان کی تو یہ خواہش ہے۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر ہمارا جو حشر ہے وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے دشمن ہیں۔ گھروں کے اندر نحوست، گھروں کے اندر بے برکتی، گھروں کے اندر لڑائیاں جھگڑے، یہ ہماری صرف اور صرف نماز کی نہ پڑھنے کی وجہ سے، نماز کے نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص گیا، اس نے کہا جی کہ میرے گھر میں برکت نہیں ہے، تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھا کرو 5 وقت کی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی، اور 1 مہینے کے بعد آ کے مجھے بتانا بھی۔ وہ 1 مہینے کے بعد آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں نے پورا مہینہ نمازیں پڑھی ہیں جماعت کے ساتھ، لیکن حالات جوں کہ توں ہیں، حالات نہیں بدلے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے گھر کے دروازے پہ پردہ لگا دو، تمہارے گھر میں کسی بے نمازی کی نظر پڑتی ہے۔ اندازہ کریں، اس بات کو سوچیں کہ اگر گھر میں صرف بے نمازی کی نظر پڑتی ہے تو اتنی نحوست ہے، اور جس گھر میں بے نمازی ہوگا اس میں کتنی نحوست ہوگی۔ تعویذوں سے کچھ نہیں بنے گا، عملیات سے کچھ نہیں بنے گا۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری زندگی میں کبھی بدلاؤ نہیں آئے گا، ہمارے گھروں میں کبھی خوشحالی نہیں آئے گی، زندگی میں کبھی سکون نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فیصلہ دے دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا سکون ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد میں، کسی چیز میں سکون نہیں ہے دلوں کا، اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی یاد۔ لہٰذا خود بھی نماز پڑھیں اور پھر اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں۔ ہماری دوستیاں ہوتی ہیں نا، ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں، کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ہم زبردستی بھی کوئی کام کروا لیتے ہیں، وہ نہ بھی کرنا چاہے تو ہم کروا لیتے ہیں، بڑے مان کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم کتنا تھا یار، میرا کام بھی نہیں کرتا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اس کو بھی ساتھ لے کے آئیں کہ بھئی تو کیسا دوست ہے میرا، جنت میں تیرے بغیر مزہ نہیں آئے گا، چل کٹھے چلتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارا کام ہے اپنے دوستوں کو لے کے آنا، ان کو دعوت دینا، دل بدلنا یہ اللہ کا کام۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ جس علاقے میں تبلیغ کرتے تھے تو اس علاقے میں ایک فاحشہ عورت تھی، تو وہ اپنا کاروبار کرتی تھی، تو لوگوں نے جا کے بایزید بسطامی علیہ رحمہ سے عرض کیا کہ دن کو آپ جن لوگوں کی تربیت کرتے ہیں، رات کو وہی لوگ جو ہے وہ جا کے فاحشہ عورت کے کوٹھے پہ چلے جاتے ہیں اور اپنا ایمان جو ہے پھر وہیں پہ بیچ آتے ہیں، آپ کی تربیت تو ختم ہو رہی ہے، آپ کی تربیت کا تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ تو اگر یہی حال رہا تو پھر یہاں پہ تو کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ، آپ کو جب پتہ چلا، حالات کی سنگینی کو آپ نے ملاحظہ کیا، تو آپ نے مصلی اٹھایا اور اس فاحشہ عورت کے گھر کے سامنے جا کے مصلی بچھا دیا۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بایزید بسطامی وہاں پہ بیٹھے ہیں، کچھ لوگوں نے چہمگوئیاں کرنی شروع کر دیں۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ جو دیکھا تو بس یہ نہیں دیکھنا کہ حکمت کیا ہے، کیوں کھڑا ہے، کیوں بیٹھا ہے، باتیں کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں نے کہا جی بایزید بسطامی یہاں پہ آ گئے، فاحشہ کے گھر میں بایزید، اگر یہ بھی آ گیا تو پھر دین کا کام کون کرے گا۔ رات کا وقت ہوا، اب اس فاحشہ عورت نے دیکھا کہ وہاں پہ تو اس کا کوئی آ ہی نہیں رہا، وہاں پہ گھا کے نہیں آ رہا۔ جب کافی وقت گزر گیا تو اس نے اپنی وہ کھڑکی سے جھانک کے دیکھا تو نیچے بزرگ بیٹھے مصلی بچھا کے، وہ نیچے اتری، نیچے اتر کے اس نے کہا بابا جی آپ کو یہی جگہ ملی تھی بیٹھنے کے لیے، پورا علاقہ خالی پڑا ہے، وہاں پہ جائیں، آپ میرے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے گاہک نہیں آ رہے، میرا کاروبار بند ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو کرتی کیا؟ اس نے کہا جی میں رات کے پیسے لیتی ہوں، کاروبار کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کتنی قیمت ہے تیری رات کی؟ اس نے قیمت بتائی، آپ نے قیمت دی اور اس کے ساتھ اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا قیمت میں دوں گا اور آج کی رات میں تیرے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو پیسے لے لیں۔ آپ اندر گئے، اب لوگوں نے چہمگوئیاں شروع کر دی کہ بایزید بسطامی جو ہے وہ فاحشہ کے گھر میں بھی چلے گئے ہیں، پہلے باہر بیٹھے تھے اب گھر چلے گئے ہیں۔ جب آپ اندر گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے قیمت دی ہے، آج کی رات تو میرے لیے ہے، جو میں کہوں گا وہی کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا جی بالکل وہی کروں گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ پھر ایسا کرو، پہلے وضو کرو، غسل کرو، وضو کرو اور مصلی لے کے آؤ۔ اب وہ عورت گئی، اس نے غسل کیا، وضو کیا، اچھے کپڑے پہنے، مصلی لے کے آئی۔ آپ نے بھی مصلی بچھایا، اس نے بھی مصلی بچھایا۔ آپ نے فرمایا جیسے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو بھی پڑھ۔ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، آپ نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ
پہلے قیام کیا اس نے بھی قیام کیا، رکوع کیا اس نے بھی رکوع کیا، جیسے ہی وہ سجدے میں گئی تو بایزید بستامی علیہ رحمہ رونا شروع ہو گئے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئے اور عرض کی مالک یہاں تک لے کے آنا بایزید کا کام تھا، اس کے دل کو بدلنا تیرا کام ہے۔ وہ عورت سجدے میں گئی تو فاحشہ تھی، سجدے سے سر اٹھایا تو وقت کی ولیہ بن چکی تھی۔ ہمارا کام ہے لوگوں کو دعوت دینا، ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ دوستیاں ویسے بڑی بڑھاتے ہیں، ہم بڑے تعلق داری ہوتی ہے ہماری، لیکن ہم دوستوں کے درمیان میں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ بھی تبلیغ کا ایک ذمہ داری ہے ہماری کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے دوستوں کو بھی لے کے جائیں کہ چلو آؤ یار ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، تاکہ مسجدوں کی رونقیں بحال ہوں۔ اگر ہم مسجدوں کی رونقیں بحال نہیں کریں گے تو پھر یہ ہمارے ہسپتال آباد ہو جائیں گے، ہمارے ہسپتال آباد ہوں گے اور بے سکونی رہے گی زندگیوں کے اندر۔ زندگیوں کے اندر اگر ہم سکون چاہتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر برکت ہو، گھروں کے اندر برکت ہو، تو پھر ہمیں نماز کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ فرض عین ہے اور اس سے چھٹکارا نہیں، کسی بھی حال میں اس کی معافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا نماز کو یہ نہ کوئی چھوٹی چیز نہ اس کو سمجھے، یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ نے 750 مرتبہ حکم دے دیا قرآن میں۔ ایک مرتبہ بھی حکم آ جاتا تو فرض تھا، کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ 750 مرتبہ بار بار کہا ہے کہ میرے بندے نماز پڑھ، میری بارگاہ میں جھوکا آ کے۔ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں گے نہیں تب تک ہماری زندگیوں کے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔